الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 97 پارٹ 2 تفسیر خزائن العرفان پارہ 29واں 29 سورۃ الدہر کی پہلی آیت مبارکہ سے ترجمہ کنز الایمان اور اس کے ساتھ ملا کر تفسیر خزائن العرفان پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ سے درخواست ہے انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ سورہ دہر مدنیہ ہے، اس میں 31 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ دہر، اس کا نام سورہ انسان بھی ہے۔ مجاہد و قتادہ اور جمہور کے نزدیک یہ سورت مدنیہ ہے، بعض نے اس کو مکیہ کہا ہے۔ اس میں 2 رکوع، 31 آیتیں، 240 کلمے اور 1054 حرف ہیں۔ بے شک آدمی پر یعنی حضرت آدم علیہ السلام پر نفخ روح سے پہلے 40 سال کا ایک وقت وہ گزرا کہ کہیں اس کا نام بھی نہ تھا، کیونکہ وہ ایک مٹی کا خمیر تھا، نہ کہیں اس کا ذکر تھا، نہ اس کو کوئی جانتا تھا، نہ کسی کو اس کی پیدائش کی حکمتیں معلوم تھیں۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے انسان سے جنس مراد ہے اور وقت سے اس کے حمل میں رہنے کا زمانہ۔ بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی مٹی سے، مرد و عورت کی، کہ اسے جانچیں، مکلف کر کے اپنے امر و نہی سے، تو اسے سنتا دیکھتا کر دیا تاکہ دلائل کا مشاہدہ اور آیات کا استماع کر سکے۔ بے شک ہم نے اسے راہ بتائی، دلائل قائم کر کے، رسول بھیج کر، کتابیں نازل فرما کر، تاکہ وہ یا حق مانتا یعنی مومن سعید، یا ناشکری کرتا کافر شقی۔ بے شک ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہیں زنجیریں جنہیں باندھ کر دوزخ کی طرف گھسیٹے جائیں گے، اور توق جو گلوں میں ڈالے جائیں گے، اور بھڑکتی آگ جس میں جلائے جائیں گے۔ بے شک نیک پئیں گے اس جام میں سے جس کی ملونی یعنی آمیزش کافور ہے۔ وہ کافور کیا؟ ایک چشمہ ہے جنت میں، جس میں سے اللہ کے نہایت خاص بندے پئیں گے، اپنے محلوں میں اسے جہاں چاہیں بہا کر لے جائیں گے۔ ابرار کے ثواب بیان فرمانے کے بعد ان کے اعمال کا ذکر فرمایا جاتا ہے جو اس ثواب کا سبب ہوئے۔ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں۔ منت یہ ہے کہ جو چیز آدمی پر واجب نہیں وہ کسی شرط سے اپنے اوپر واجب کرے۔ مثلا یہ کہے کہ اگر میرا مریض اچھا ہو یا میرا مسافر بخیر واپس آئے تو میں راہ خدا میں اس قدر صدقہ دوں گا یا اتنی رکعتیں نماز پڑھوں گا۔ اس نظر کی وفا واجب ہوتی ہے۔ معنی یہ ہے کہ وہ لوگ طاعت و عبادات اور شرع کے واجبات کی عامل ہیں، حتیٰ کہ جو طاعت غیر واجبہ اپنے اوپر نظر سے واجب کر لیتے ہیں اس کو بھی ادا کرتے ہیں، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی یعنی شدت و سختی پھیلی ہوئی ہے۔ قتادہ نے کہا کہ اس دن کی شدت اس قدر پھیلی ہوئی ہے کہ آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے گر پڑیں گے، چاند سورج بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کوئی عمارت باقی نہ رہے گی۔ اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے اعمال ریا و نمائش سے خالی ہیں، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر
یعنی ایسی حالت میں جب کہ خود انہیں کھانے کی حاجت و خواہش ہو۔ اور بعض مفسرین نے اس کے یہ معنی لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھلاتے ہیں۔ شان نزول، یہ آیت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کی کنیز فضہ کے حق میں نازل ہوئی۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار ہوئے۔ ان حضرات نے ان کی صحت پر 3 روزوں کی نظر مانی۔ اللہ تعالیٰ نے صحت دی، نظر کی وفا کا وقت آیا، سب صاحبوں نے روزے رکھے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی سے 3 سا ایک پیمانہ ہے جو لائے۔ حضرت خاتون جنت نے 1 سا 3 دن پکایا، لیکن جب افطار کا وقت آیا اور روٹیاں سامنے رکھی تو 1 روز مسکین، 1 روز یتیم، 1 روز اسیر آیا، اور 3 روز یہ سب روٹیاں ان لوگوں کو دے دی گئیں، اور صرف پانی سے افطار کر کے اگلا روزہ رکھ لیا گیا۔ مسکین اور یتیم اور اسیر یعنی قیدی کو ان سے کہتے ہیں، ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش، نہایت سخت ہے، لہذا ہم اپنے عمل کی جزا یا شکر گزاری تم سے نہیں چاہتے۔ یہ عمل اس لیے ہے کہ ہم اس دن خوف سے امن میں رہیں۔ تو انہیں اللہ نے اس دن کے شر سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور شادمانی دی، اور ان کے صبر پر انہیں جنت اور ریشمی کپڑے سلا میں دیے۔ جنت میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے، نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے نہ ٹھٹھر، یعنی گرمی یا سردی کی کوئی تکلیف وہاں نہ ہوگی۔ اور اس کے یعنی بہشتی درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوں گے، اور اس کے گچھے جھکا کر نیچے کر دیے گئے ہوں گے کہ کھڑے، بیٹھے، لیٹے ہر حال میں خوشے بآسانی لے سکیں۔ اور ان پر چاندی کے برتنوں اور کوزوں کا دور ہوگا جو شیشے کے مثل ہو رہے ہوں گے۔ کیسے شیشے؟ چاندی کے۔ جنتی برتن چاندی کے ہوں گے، اور چاندی کے رنگ اور اس کے حسن کے ساتھ مثل آبگینہ کے صاف شفاف ہوں گے کہ ان میں جو چیز پی جائے گی وہ باہر سے نظر آئے گی۔ ساقیوں نے انہیں پورے اندازہ پر رکھا ہوگا، یعنی پینے والوں کی رغبت کی قدر، نہ اس سے کم نہ زیادہ۔ یہ سلیقہ جنتی خدام کے ساتھ خاص ہے، دنیا کے ساقیوں کو میسر نہیں۔ اور اس میں وہ جام پلائے جائیں گے شراب طہور کے، جس کی ملونی ادرک ہوگی۔ اس کی آمیزش سے شراب کی لذت اور زیادہ ہو جائے گی۔ وہ ادرک کیا ہے؟ جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہتے ہیں۔ مقربین تو خالص اسی کو پیئیں گے، اور باقی اہل جنت کی شرابوں میں اس کی آمیزش ہوگی۔ یہ چشمہ زیر عرش سے جنت عدن ہوتا ہوا تمام جنتوں میں گزرتا ہے، اور ان کے آس پاس خدمت میں پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے، جو نہ کبھی مریں گے، نہ بوڑھے ہوں گے، نہ ان میں کوئی تغیر آئے گا، نہ خدمت سے اکتائیں گے۔ ان کے حسن کا یہ عالم ہوگا، جب تو انہیں دیکھے تو انہیں سمجھے کہ موتی ہیں بکھرے ہوئے، یعنی جس طرح فرش مصفہ پر گوہر آبدار غلطان ہو،
اس حسن و صفا کے ساتھ جنتی غلمان مشغول خدمت ہوں گے، اور جب تو ادھر نظر اٹھائے ایک چین دیکھے جس کا وصف بیان میں نہیں آ سکتا، اور بڑی سلطنت جس کی حد و نہایت نہیں، نہ اس کو زوال نہ جنتی کو وہاں سے انتقال۔ وسعت کا یہ عالم کہ ادنا مرتبہ کا جنتی جب اپنے ملک میں نظر کرے گا تو 1000 برس کی راہ تک ایسے ہی دیکھے گا جیسے اپنے قریب کی جگہ دیکھتا ہو۔ شوکت و شکوہ یہ ہوگا کہ ملائکہ بے اجازت نہ آئیں گے، ان کے بدن پر ہیں کریب کے سبز کپڑے، یعنی باریک ریشم کے، اور کنادیز کے، یعنی دبیز ریشم کے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے گئے۔ حضرت ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر ایک جنتی کے ہاتھ میں 3 کنگن ہوں گے، ایک چاندی کا، ایک سونے کا، ایک موتی کا، اور انہیں ان کے رب نے ستھری شراب پلائی جو نہایت پاک صاف، نہ اسے کسی کا ہاتھ لگا، نہ کسی نے چھوا، نہ وہ پینے کے بعد شراب دنیا کی طرح جسم کے اندر سڑ کر بول یعنی پیشاب بنے، بلکہ اس کی صفائی کا یہ عالم ہے کہ جسم کے اندر اتر کر پاکیزہ خوشبو بن کر جسم سے نکلتی ہے۔ اہل جنت کو کھانے کے بعد شراب پیش کی جائے گی، اس کو پینے سے ان کے پیٹ صاف ہو جائیں گے، اور جو انہوں نے کھایا ہے وہ پاکیزہ خوشبو بن کر ان کے جسموں سے نکلے گا، اور ان کی خواہشیں اور رغبتیں پھر تازہ ہو جائیں گی۔ ان سے فرمایا جائے گا یہ تمہارا صلہ ہے، یعنی تمہاری اطاعت و فرما برداری کا، اور تمہاری محنت ٹھکانے لگی کہ تم سے تمہارا رب راضی ہوا اور اس نے تمہیں ثواب عظیم عطا فرمایا۔ بے شک ہم نے تم پر اے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن بتدریج اتارا، آیت آیت کر کے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں، تو اپنے رب کے حکم پر صابر رہو، رسالت کی تبلیغ فرما کر اور اس میں مشقتیں اٹھا کر، اور دشمنان دین کی ایذائیں برداشت کر کے، اور ان میں کسی گناہ گار یا ناشکرے کی بات نہ سنو۔ شان نزول: عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن مغیرہ یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ اس کام سے باز آئیے، یعنی دین سے۔ عتبہ نے کہا کہ آپ ایسا کریں تو میں اپنی بیٹی آپ کو بیاہ دوں اور بغیر مہر کے آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں۔ ولید نے کہا کہ میں آپ کو اتنا مال دوں کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو۔ نماز میں صبح کے ذکر سے نماز فجر اور شام کے ذکر سے ظہر و عصر مراد ہیں، اور کچھ رات میں اسے سجدہ کرو، یعنی مغرب و عشاء کی نمازیں پڑھو۔ اس آیت میں 5 نمازوں کا ذکر فرمایا گیا،
اور بڑی رات تک اس کی پاکی بولو، یعنی فرائض کے بعد نوافل پڑھتے رہو۔ اس میں نماز تہجد آ گئی۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ مراد ذکر لسانی ہے۔ مقصود یہ ہے کہ روز و شب کے تمام اوقات میں دل اور زبان سے ذکر الہی میں مشغول رہو۔ بے شک یہ لوگ یعنی کفار پاؤں تلے کی عزیز رکھتے ہیں، یعنی محبت دنیا میں گرفتار ہیں، اور اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو چھوڑے بیٹھے ہیں، یعنی روز قیامت کو، جس کے شدائد کفار پر بہت بھاری ہوں گے۔ نہ اس پر ایمان لاتے ہیں، نہ اس دن کے لیے عمل کرتے ہیں۔ ہم نے انہیں پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے، اور ہم جب چاہیں انہیں ہلاک کر دیں اور بجائے ان کے ان جیسے اور بدل دیں جو اطاعت شعار ہوں۔ بے شک یہ نصیحت ہے مخلوق کے لیے، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے، اس کی اطاعت بجا لا کر اور اس کے رسول کی اتباع کر کے۔ اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ اللہ چاہے، کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے اسی کی مشیت سے ہوتا ہے۔ بے شک وہ علم و حکمت والا ہے، اپنی رحمت میں لیتا ہے، یعنی جنت میں داخل فرماتا ہے جسے چاہے ایمان عطا فرما کر، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ظالموں سے مراد کافر ہیں۔ یہ سورہ انسان مکمل ہوئی۔ اس کے بعد ہے سورۃ المرسلات۔ سورہ مرسلات مکیہ ہے۔ اس میں 50 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ مرسلات مکیہ ہے۔ اس میں 2 رکوع، 50 آیتیں، 180 کلمے، 816 حرف ہیں۔ شان نزول: حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ والمرسلات شب جن میں نازل ہوئی۔ ہم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رکاب سعادت میں تھے جب مینا کی غار میں پہنچے۔ والمرسلات نازل ہوئی، ہم حضور سے اس کو پڑھتے تھے اور حضور اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ اچانک ایک سانپ نے جست کی، ہم اس کو مارنے کے لیے لپکے، وہ بھاگ گیا۔ حضور نے فرمایا تم اس کی برائی سے بچائے گئے، وہ تمہاری برائی سے۔ یہ غار مینا میں غار والمرسلات کے نام سے مشہور ہے۔ قسم ان کی جو بھیجی جاتی ہیں لگاتار۔ ان آیتوں میں جو قسمیں مذکور ہیں وہ 5 صفات ہیں جن کے موصوفات ظاہر میں مذکور نہیں۔ اسی لیے مفسرین نے ان کی تفسیر میں بہت وجوہ ذکر کی ہیں۔ بعض نے یہ 5 صفتیں ہواؤں کی قرار دی ہیں، بعض نے ملائکہ کی، بعض نے آیات قرآن کی، بعض نے نفوس کاملہ کی جو استکمال کے لیے ابدان کی طرف بھیجے جاتے ہیں، پھر وہ ریاضتوں کے جھونکوں سے ما سوائے حق کو اڑا دیتے ہیں، پھر تمام اعضاء میں اس اثر کو پھیلاتے ہیں، پھر حق بالذات اور باطل فی نفسہ ہی میں فرق کرتے ہیں، اور ذات الہی کے سوا ہر شے کو حالق دیکھتے ہیں، پھر ذکر کا القاء کرتے ہیں۔ اس طرح کے دلوں میں اور زبانوں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہوتا ہے، اور ایک وجہ یہ ذکر کی ہے کہ پہلی 3 صفتوں سے ہوائیں مراد ہیں اور باقی 2 سے فرشتے۔
اس تقدیر پر مانی یہ ہیں کہ قسم ان ہواؤں کی جو لگاتار بھیجی جاتی ہیں پھر زور سے جھونکے دیتی ہیں، ان سے مراد عذاب کی ہوائیں ہیں۔ پھر زور سے جھونکا دینے والیاں، پھر ابھار کر اٹھانے والیاں، یعنی وہ رحمت کی ہوائیں جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں۔ اس کے بعد جو صفتیں مذکور ہیں وہ قول اخیر پر جماعات ملائکہ کی ہیں۔ ابن کثیر نے کہا کہ فارقات و ملکیات سے جماعات ملائکہ مراد ہونے پر اجماع ہے۔ پھر حق نہ حق کو خوب جدا کرنے والیاں، پھر ان کی قسم جو ذکر کا القاء کرتی ہیں، انبیاء و مرسلین کے پاس وحی لا کر حجت تمام کرنے یا ڈرانے کو۔ بے شک جس بات کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، یعنی بعث و عذاب اور قیامت کے آنے کا، ضرور ہونی ہے کہ اس کے ہونے میں کچھ بھی شک نہیں۔ پھر جب تارے محو کر دیے جائیں اور جب آسمان میں رخنے پڑیں اور جب پہاڑ غبار کر کے اڑا دیے جائیں اور جب رسولوں کا وقت آئے وہ امتوں پر گواہی دینے کے لیے جمع کیے جائیں، کس دن کے لیے ٹھہرائے گئے تھے؟ روز فیصلہ کے لیے۔ اور تو کیا جانے وہ روز فیصلہ کیسا ہے اور اس کے ہول و شدت کا کیا عالم ہے۔ جھٹلانے والوں کی اس دن خرابی جو دنیا میں توحید و نبوت اور روز آخرت اور بعث و حساب کے منکر تھے۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہ فرمایا دنیا میں عذاب نازل کر کے جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، پھر پچھلوں کو ان کے پیچھے پہنچائیں گے، یعنی جو پہلی امتوں کے مکذبین کی راہ اختیار کر کے سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں، انہیں بھی پہلوں کی طرح ہلاک فرمائیں گے۔ مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی، کیا ہم نے تمہیں ایک بے قدر پانی سے پیدا نہ فرمایا، یعنی نطفہ سے، پھر اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا، یعنی رحم میں، ایک معلوم اندازہ تک، وقت ولادت تک جس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ پھر ہم نے اندازہ فرمایا تو ہم کیا ہی اچھے قادر اندازہ فرمانے پر۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی، کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہ کیا تمہارے زندوں اور مردوں کی، کہ زندے اس کی پشت پر جمع رہتے اور مردے اس کے بطن میں، اور ہم نے اس میں اونچے اونچے لنگر ڈالے بلند پہاڑوں کے، اور ہم نے تمہیں خوب میٹھا پانی پلایا، زمین میں چشمے اور منبع پیدا کر کے۔ یہ تمام باتیں مردوں کو زندہ کرنے سے زیادہ عجیب ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی، اور روز قیامت کافروں سے کہا جائے گا کہ جس آگ کا تم انکار کرتے تھے اس کی طرف جاؤ، چلو اس کی طرف، یعنی اس عذاب کی طرف جسے جھٹلاتے تھے، چلو اس دھوئیں کے سائے کی طرف جس کی 3 شاخیں۔ اس سے جہنم کا دھواں مراد ہے جو اونچا ہو کر 3 شاخیں ہو جائے گا، ایک کفار کے سروں پر، ایک ان کے دائیں اور ایک ان کے بائیں، اور حساب سے فارغ ہونے تک انہیں اسی دھوئیں میں رہنے کا حکم ہوگا، جب کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے اس کے عرش کے سایہ میں ہوں گے۔ اس کے بعد جہنم کے دھوئیں کی شان بیان فرمائی جاتی ہے کہ وہ ایسا ہے کہ
نہ سایہ دے جس سے اس دن کی گرمی سے کچھ امن پا سکیں۔ نہ لپٹ سے بچائے آتش جہنم کی، بے شک دوزخ چنگاریاں اڑاتی ہے اتنی اتنی بڑی، جیسے اونچے محل گویا وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ اس دن جٹلانے والوں کی خرابی یہ دن ہے کہ وہ نہ بول سکیں گے، نہ کوئی ایسی حجت پیش کر سکیں گے جو انہیں کام دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ روز قیامت بہت سے موقع ہوں گے، بعض میں کلام کریں گے، بعض میں کچھ بول نہ سکیں گے، اور نہ انہیں اجازت ملے کہ عذر کریں، اور در حقیقت ان کے پاس کوئی عذر ہی نہ ہوگا، کیونکہ دنیا میں حجتیں تمام کر دی گئیں اور آخرت کے لیے کوئی جائے عذر باقی نہیں رکھی گئی۔ البتہ انہیں یہ خیال فاسد آئے گا کہ کچھ حیلے بہانے بنائیں، یہ حیلے پیش کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو عذر ہی کیا ہے جس نے نعمت دینے والے سے روگردانی کی، اس کی نعمتوں کو جھٹلایا، اس کے احسانوں کی ناسپاسی یعنی ناشکری کی۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی، یہ ہے فیصلہ کا دن، ہم نے تمہیں جمع کیا، اے سیدی عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والوں اور سب اگلوں کو جو تم سے پہلے انبیاء کی تکذیب کرتے تھے، تمہارا ان کا سب کا حساب کیا جائے گا اور تمہیں انہیں سب کو عذاب کیا جائے گا۔ اب اگر تمہارا کوئی داؤں ہو تو مجھ پر چل لو، اور کسی طرح اپنے آپ کو عذاب سے بچا سکو تو بچا لو۔ یہ انتہا درجہ کی توبیخ ہے، کیونکہ یہ تو وہ یقینی جانتے ہوں گے کہ نہ آج کوئی مکر چل سکتا ہے، نہ کوئی حیلہ کام دے سکتا ہے۔ اس دن جٹلانے والوں کی خرابی، بے شک ڈر والے جو عذاب الہی کا خوف رکھتے تھے جنتی درختوں کے سایوں اور چشموں میں ہیں، اور میووں میں سے جو کچھ ان کا جی چاہے اس سے لذت اٹھاتے ہیں۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اہل جنت کو ان کے حسب مرضی نعمتیں ملیں گی، بخلاف دنیا کے کہ جہاں آدمی کو جو میسر آتا ہے اسی پر راضی ہونا پڑتا ہے، اور اہل جنت سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو رچتا ہوا لذیذ خالص، جس میں ذرا بھی تنغص یعنی بدمزگی کا شائبہ نہیں۔ اپنے اعمال کا صلہ ان طاعات کا جو تم دنیا میں بجا لائے تھے، بے شک نیکوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔ اس کے بعد تحدید کے طور پر کفار کو خطاب کیا جاتا ہے کہ اے دنیا میں تکذیب کرنے والوں، تم میں کچھ دن کھا لو اور برت لو اپنی موت کے وقت تک، ضرور تم مجرم ہو، کافر ہو، دائمی عذاب کے مستحق ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی، اور جب ان سے کہا جائے کہ نماز پڑھو تو نہیں پڑھتے۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔ پھر اس قرآن شریف کے بعد کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ یعنی قرآن شریف کتب الہیہ میں سب سے آخر کتاب ہے اور بہت ظاہر معجزہ ہے۔ اس پر ایمان نہ لائے تو پھر ایمان لانے کی کوئی صورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے 29 پارے مکمل ہو گئے۔ سبق نمبر 97 پارٹ 3 سے انشاءاللہ تعالیٰ آخری پارہ، اما پارہ، 30واں پارہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ شروع کر دیں گے۔ اللہ کی رحمت سے
انشاء اللہ تعالی عز وجل۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق کے رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔